ذرار حضرت امیر علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، عاشق امیر المومنین کوفے کے رہنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ کہیں شام چلے گئے مولا کی شہادت کے بعد، تجارت سے یا کسی کام سے، غرض سے، کسی نے جا کے مخبری کی، معاویہ سے کہا کہ علی کا ایک چاہنے والا ماننے والا ذرار آیا ہوا، کہا ذرا بلاؤ میرے دربار میں لے کے آؤ۔ کہا ذرار تم علی کو مانتے ہو؟ اب جناب ذرار جانتے تھے کہ تقیہ کا دور ہے اور یہ سارا کا سارا دربار جو ہے مخالفین کا ہے۔ کہا مانتا تو ہوں، سمجھتا ہوں کہ مانتا ہوں، اگر بات پہنچ جائے، سمجھتا ہوں کہ مانتا ہوں۔ تو معاویہ نے کہا کہ اچھا ذرا کوئی علی کے فضائل سنا، اگر تو مانتا ہے تو تجھے فضائل آتے ہوں گے۔ اب جناب ذرار نے کہا یہاں فضائل سناؤں وہاں پہ گردن جدا کر دے گا۔ اب لیکن وہ بھی بہت ذہین و عقل مند تھے، جناب امیر سے سیکھے ہوئے تھے۔ کہا ابھی فضائل سناتا ہوں لیکن ایک میری شرط ہے، جب اس دربار میں سارے افراد جتنے موجود ہیں سب ایک ایک علی کے فضائل میں سے کچھ نہ کچھ فضیلت سنائے تو پھر میں سناؤں گا۔ نہیں پہنچا پایا۔ مولا کے دشمن کا دربار ہے، مولا کا ایک چاہنے والا پہنچا، مولا کے دشمن کے دربار کے اندر مولا کے فضائل دشمن کی زبانی پڑھوا رہا۔ ایک مرتبہ کہا کہ جب تک سب کوئی نہ کوئی فضائل نہ سنائے میں فضائل نہیں سناؤں گا۔ اب سب نے فضائل سنانا شروع کیے، ایک ایک کر کے سب آدمی سناتے رہے۔ اب معاویہ خود پریشان ہونے لگا کہ میرے درباریوں کو علی کے اتنے فضائل آتے ہیں، پتہ نہیں پہنچ رہے نہیں، درباری میرے ہیں فضائل علی کی جانتے ہیں، یہاں پہ مجھے تو خود نہیں پتا تھا کہ اتنے فضائل علی کے ہیں، یہ میرے سارے درباری جانتے ہیں۔ کہا ذرار اب تمہاری باری ہے۔ اب جیسی بھی اس نے شکل بنائی ہوگی، کہ اب ذرار تمہاری باری ہے، تو جناب ذرار نے پلٹ کے کہا کہ نہیں ابھی ایک آدمی باقی ہے۔ کہا نہیں سارے درباریوں نے فضائل سنا دیا۔ کہا نہیں ابھی تو باقی ہے، جب تک تو نہیں سنا دے گا کوئی تب تک میں فضائل نہیں سناؤں گا۔ پھر معاویہ نے فضائل سنانا شروع کیے۔ دربار نے کہا معاویہ جب تو اتنے فضائل جانتا تھا، جب تو علی کے اتنے فضائل جانتا تھا تو عداوت کیوں کرتا تھا؟ کہا ارے نہیں عداوت تو میں کرتا تھا، یہ علی کا ایک ماننے والا آیا اس نے کہلوا دیا۔ اب کا ذرار تمہاری باری ہے۔ جیسے جناب ذرار سے کہا ذرار سنا علی کے فضائل، تو جناب ذرار نے کہا میں اس علی کے فضائل کیا سناؤں جس کا دشمن اس کے اتنے فضائل جانتا، جس کا دشمن اس کے اتنے فضائل جانتا اس علی کے میں فضائل کیا سنا سکتا ہوں۔ عزیزان گرامی یہ انداز ہے جناب امیر علیہ السلام کے ماننے والوں کو، اس انداز سے دشمنوں سے بھی فضائل پڑھوایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جناب ذرار نے بڑی تفصیل سے فضائل سنائے، میں انشاءاللہ آخر میں سناؤں گا کیونکہ اس میں بہت سے مصائب کے بھی جملے ہیں، آخر میں تکمیل کر دوں اگر یاد رہا تو انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی بے انتہا فضائل ہیں جناب امیر علیہ السلام کے، لیکن یہاں پہ ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، اہل سنت کے بہت بڑے مورخ ہیں، وہ خود ہی لکھتے ہیں۔ اب یہ شیعہ عالم دین کی سوچ سے نہ سنیے گا، اس ذہن سے سنیے گا کہ سنی عالم دین نے لکھا، تبھی آپ کو لطف آئے گا، وإلا آپ کو لطف محسوس نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی وہ کہتا ہے کہ میں تعجب کرتا ہوں کہ دوستوں نے اس کے فضائل تقیہ میں چھپائے۔ اگر بات پہنچ گئی ہو کہ دوستوں نے تقیہ میں، محبت میں، تاکہ لوگ حسد نہ کریں اس لیے ان کے فضائل کو چھپایا، اور دشمنوں نے عداوت میں فضائل کو چھپایا، کہ سب نے فضائل کو چھپایا، دوستوں نے بھی دشمنوں نے بھی۔ پھر بھی اتنے فضائل ہیں کہ مشرق سے لے کے مغرب تک کائنات علی کے فضائل سے بھری ہوئی ہے۔ کہ دوستوں نے محبت میں فضائل کو چھپایا، دشمنوں نے عداوت میں فضائل کو چھپایا، کہ سب کے سب فضائل علی کو چھپاتے رہے، لیکن مشرق سے مغرب تک ساری کائنات علی کے فضائل سے بھری ہوئی ہے۔ کہ جس کے خافقین، اس نے الفاظ استعمال کیا خافقین، کہ مشرق سے مغرب تک سب علی کے فضائل سے بھرا، کہ اگر یہ نہ چھپاتے تو کیا ہوتا؟ اب آئے میں بتاتا ہوں کہ اگر نہ چھپاتے تو کیا ہوتا، میں نہیں بتا رہا، پیغمبر بتا رہا ہے کہ اگر سارے سمندروں کو، سارے سمندروں کو سیاہی میں تبدیل کر دیا جاتا، سارے درختوں کو قلم میں تبدیل کر دیا جاتا، جن لکھنے والے ہوتے انسان گننے والے ہوتے، آسمان سے زمین کے فاصلے میں علی کے فضائل لکھے جاتے تو سب کچھ ختم ہو جاتا، علی کے فضائل ختم نہ ہوتے۔